السلام علیکم. میں آپ کو سنا رہی ہوں انسپکٹر نواز خان کی ایک اور کرائم سٹوری جس کا نام ہے محبوب، محبوبہ اور شوہر. پچھلی دفعہ میں نے گوبندر سنگھ نامی نوجوان کا ذکر کیا تھا. آرائیں گھرانے کا یہ لڑکا ایک دوڑ کے دوران گم ہو گیا تھا اور کوشش کے باوجود مل نہیں سکا تھا. گوبند کے ساتھ شاہی نام کے غنڈے کا ذکر بھی آیا تھا. شاہی ایک بھگوڑا فوجی تھا اور خود کو ڈوگرا بتاتا تھا. اس کے پاس ہر وقت ایک تلوار رہتی تھی اور مشہور تھا کہ وہ تلوار کے مقابلے میں اپنے سامنے کسی کو ٹکنے نہیں دیتا. گوبند کو گم ہوئے قریباً 8 مہینے ہو چکے تھے. ایک روز علاقے کا ایک مشہور جیب کترا جیکی میرے پاس آیا. جیسا کہ نام سے ظاہر ہے وہ عیسائی تھا. ڈلہوزی کے بدقماش افراد میں اس کا اٹھنا بیٹھنا تھا اور ارد گرد کا ہر بدنام اڈا اس کا دیکھا بھالا تھا. جیکی جیسے لوگ اپنی مرضی سے تھانوں کا رخ کم ہی کرتے ہیں اور جب کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ضرور کوئی اہم بات ہے. جیکی بھی ایک اہم معاملہ لے کر تھانے آیا تھا. رسمی بات چیت کے فوراً بعد وہ اصل موضوع پر آ گیا. کہنے لگا، جناب عالی، میں ایک بڑی خاص خبر لے کر آپ کے پاس آیا ہوں. مجھے پتہ ہے آپ کا ٹائم بڑا قیمتی ہے. اگر یہ خبر خاص نہ ہوتی تو میں کبھی آپ کو تکلیف نہ دیتا. ایک لمحے کے لیے رک کر اس نے گلا صاف کیا اور میز پر آگے کی طرف جھکتے ہوئے بولا، جناب، کل ہفتہ تھا. ہر ہفتے کی شام صدر کے ایک چائے خانے میں ناچ گانے کی محفل جمتی ہے. چائے خانے کا مالک گلزار خان ہے. میرا خیال ہے آپ اسے جانتے ہی ہوں گے. ہاں ہاں، تم آگے بولو. کل رات وہاں شاہی بھی موجود تھا. ناچ گانے کے بعد تاش کی بازی ہونے لگی. شاہی بھی کھیل رہا تھا. اس نے رم کے کئی گلاس چڑھائے اور نشے میں دھت تھا. کھیل کے دوران اس کا مہیش نامی ایک پٹھان کوٹی سے جھگڑا ہو گیا. دراصل مہیش نے کھیل میں بے ایمانی کرنے کی کوشش کی تھی. شاہی آگ بگولا ہو گیا. اس نے اٹھ کر میز الٹا دی اور مہیش کو گالیاں دینے لگا. گرما گرمی میں اس کے منہ سے ایک عجیب بات نکل گئی. کہنے لگا، یہ جوا ہے اور جوئے میں دھوکہ کرنے والے کا میں منہ توڑ دیتا ہوں. اس حرامی گوبند کا نام سنا ہوگا تم نے. اس نے بھی دھوکہ دینے کی کوشش کی تھی. اس کتے کے پلے کا نشان مٹا دیا میں نے. نشے کی وجہ سے اسے کچھ پتہ نہیں چلا کہ کیا کہہ گیا ہے. موقع پر موجود جن لوگوں کو اس کی بات سمجھ میں آئی وہ حیرانی سے اس کی طرف دیکھنے لگے. حیران ہونے والوں میں بھی شامل تھا. جناب عالی، کل سے سوچ رہا تھا کہ اس بات کی اطلاع آپ کو ملنی چاہیے. گوبند ہمارے محلے کا لڑکا تھا. زیادہ میل جول نہ سہی، الیک سلیک تو تھی. ہمیں اس کے نہ ملنے کا دکھ ہے. اس کی بوڑھی ماں کو دیکھتے ہیں تو کلیجہ منہ کو آتا ہے. جیکی اپنی بات کہہ کر خاموش ہو گیا اور میں ذہن میں زبردست ہلچل محسوس کرنے لگا. یہ ایک سنسنی خیز اطلاع تھی اور جیکی کے لہجے سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ جو کچھ کہہ رہا ہے درست ہے. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مجرم کوئی جرم کرتا ہے اور جب جرم کرنے کے کافی عرصے بعد تک بھی اسے کوئی سزا نہیں ملتی تو وہ اپنے جرم کے بارے میں لاپرواہ ہو جاتا ہے اور کسی وقت شیخی میں آ کر جرم کا اعلان بھی کر دیتا ہے. یہ بھی ایک ایسا ہی کیس نظر آ رہا تھا. شاہی نشے میں تھا اور غصے کی حالت میں اس کی زبان سے ایک نہایت اہم بات نکل گئی تھی. میں نے جیکی سے کچھ تفصیلات پوچھیں اور اس کے فوراً بعد شاہی پر ہاتھ ڈالنے کا فیصلہ کر لیا. جیسا کہ میں نے پچھلی کہانی میں بتایا تھا، شاہی نے تیمور والے کیس میں ضمانت قبل از گرفتاری کرائی تھی، لیکن یہ ایک بالکل دوسرا معاملہ تھا اور اس میں بلا روک ٹوک شاہی کو ہتھکڑی لگا سکتا تھا. میں جانتا تھا شاہی ایک خطرناک غنڈہ ہے اور آسانی سے گرفتاری نہیں دے گا، لہٰذا میں نے خود اس کی طرف جانے کا فیصلہ کیا. ایک حوالدار اور 2 کانسٹیبل لے کر میں اس کی طرف روانہ ہوا. جیکی کی زبانی مجھے پتہ چلا کہ شاہی اس وقت اپنے ڈیرے پر ہوگا. اس کا ڈیرا ست دھارا کے راستے میں پیر توکل کے مزار کے بالکل قریب تھا. مجھے معلوم تھا کہ ڈیرے پر ہر وقت لوفروں کا مجمع لگا رہتا ہے اور ان لوفروں میں بعض اوقات خطرناک غنڈے بھی اٹھتے بیٹھتے ہیں. ڈیرے میں گھس کر شاہی پر ہاتھ ڈالنا کسی طور بھی مناسب نہیں تھا. میں نے بہتر سمجھا کہ پہلے شاہی کو
کسی بہانے ڈیرے سے باہر بلایا جائے اور پھر موقع دیکھ کر ہتھکڑی ڈال دی جائے۔ اس مقصد کے لیے ہیڈ کانسٹیبل قادری کو استعمال کیا جا سکتا تھا۔ قادری صرف 2 روز پہلے میرے تھانے میں تبدیل ہو کر آیا تھا۔ یہاں کسی کو معلوم نہیں تھا کہ وہ پولیس کا آدمی ہے۔ میں اسے سادہ کپڑوں میں لایا تھا۔ وہ اندر جا کر شاہی کو بہانے سے باہر لا سکتا تھا۔ قادری کو پوری بات سمجھا کر میں نے شاہی کے ڈیرے پر بھیج دیا اور خود قریبی درختوں کی آڑ میں کھڑا ہو گیا۔ حوالدار پربت سنگھ اور ہیڈ کانسٹیبل میرے ساتھ تھے۔ ہیڈ کانسٹیبل کے پاس 303 رائفل اور میرے پاس 38 بور کا ریوالور تھا۔ گاڑی ہم نے قریباً 1 فرلانگ پیچھے کھڑی کر دی تھی اور امید نہیں تھی کہ وہ شاہی یا کسی دوسرے شخص کی نظر میں آ سکے گی۔ ہیڈ کانسٹیبل قادری اندر چلا گیا اور ہم پوری طرح چوکس ہو کر شاہی کی آمد کا انتظار کرنے لگے۔ قریباً 5 منٹ اسی طرح گزر گئے۔ شاہی نکلا، نہ قادری کی صورت نظر آئی اور نہ ہی کوئی تیسرا شخص دکھائی دیا۔ میں نے ہیڈ کانسٹیبل کو سمجھایا تھا کہ وہ اندر پہنچتے ہی شاہی سے بات کرے اور اسے بتائے کہ پشاور سے 2 آدمی اس سے ملنے آئے ہیں۔ وہ ڈیرے پر آنا نہیں چاہتے، اس لیے باہر کھڑے ہیں۔ پشاور میں کچھ جرائم پیشہ لوگوں سے شاہی کے تعلقات تھے اور مجھے امید تھی کہ پشاور کے مہمانوں کا ذکر سن کر وہ افراتفری میں باہر آ جائے گا۔ میرا خیال تھا کہ شاہی کے باہر آنے میں 2-3 منٹ سے زیادہ نہیں لگیں گے، لیکن اب 8 منٹ ہونے کو آئے تھے۔ گزرنے والے ہر سیکنڈ کے ساتھ ہماری پریشانی بڑھ رہی تھی۔ یقیناً اندر کوئی گڑبڑ ہو چکی تھی۔ چند ہی لمحے بعد میرے اس خیال کی تصدیق بھی ہو گئی۔ اچانک ڈیرے کا بیرونی پھاٹک ایک جھٹکے سے کھلا اور کوئی شخص لڑھکتا ہوا باہر آ گرا۔ میں نے سفید لباس سے پہچانا، وہ قادری کے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ یوں لگا جیسے قادری نے بھاگ کر پھاٹک سے گزرنے کی کوشش کی اور کسی نے زوردار طریقے سے اسے دھکا دے دیا۔ جو ہی قادری دوبارہ اٹھا، 3 افراد بھوکے کتوں کی طرح اس سے لپٹ گئے۔ وہ اسے مار رہے تھے اور کھینچ کر پھر اندر لے جانا چاہتے تھے۔ ان میں شاہی بھی تھا۔ اپنے لمبے قد اور چمکتی ٹنڈ کی وجہ سے وہ صاف پہچانا جا رہا تھا۔ قادری کی مار پٹائی کا منظر دیکھ کر ہمارے لیے خاموش کھڑے رہنا ممکن نہیں تھا، نہ ہی یہ سوچنے کا وقت تھا کہ اس مار پٹائی کی نوبت کیسے آئی۔ میں نے ریوالور ہولسٹر سے باہر کیا اور تیزی سے لپک کر شاہی وغیرہ کے سر پر پہنچ گیا۔ رائفل بدست ہیڈ کانسٹیبل اور حوالدار میرے پیچھے تھے۔ مجھ سے آنکھیں چار ہوتی شاہی تیش سے سرخ ہو گیا۔ وہ ایک سرپھرا خطرناک غنڈہ تھا۔ مجھے اچھی طرح معلوم تھا ان سنگین لمحات میں وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ ریوالور کی لبلبی پر میری انگلی پوری طرح تیار تھی۔ خبردار شاہی، پیچھے ہٹ جاؤ۔ ایک لمحے کے لیے محسوس ہوا کہ شاہی رخ پھیر کر بھاگ نکلے گا، لیکن اگلے ہی لمحے اس نے ارادہ بدل دیا۔ وہ کوئی معمولی بدماش نہیں تھا، ڈلہوزی کا بہرام شاہ تھا۔ وہ یوں سر پر پاؤں رکھ کر بھاگ جاتا تو کیا عزت رہ جاتی اس کی۔ اس نے بھاگنے کے بجائے مجھے بھگانے کا فیصلہ کیا اور 1 سیکنڈ سے بھی کم وقت میں اپنے پہلو سے بندھی ہوئی تلوار بے نیام کر لی۔ وہ کوئی 3 فٹ لمبی خمدار تلوار تھی اور پارے کی طرح چمک رہی تھی، اور یہ تلوار ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں تھی جو اسے استعمال کرنے کا فن بھی جانتا تھا۔ میں نے شاہی کی آنکھوں میں ناچتی ہوئی دیوانگی دیکھی اور ایک لمحہ ضائع کیے بغیر گولی چلا دی۔ دھماکے کے ساتھ آدھا انچ لمبا سکہ شاہی کی کلائی میں گھس گیا۔ اس نے تڑپ کر تلوار دوسرے ہاتھ میں تھامنا چاہی، لیکن عین اس وقت جب تلوار پر کسی ہاتھ کی گرفت بھی مضبوط نہیں تھی، میرے ہیڈ کانسٹیبل نے ٹانگ چلائی اور اس کی ٹھوکر سے تلوار ہوا میں اڑ گئی۔ میں نے جست لگا کر شاہی کو دبوچ لیا اور پھر فوراً ہی 1 فٹ زمین سے اوپر اٹھا کر پٹخ دیا۔ شاہی کے ایک ساتھی نے ہیڈ کانسٹیبل پر چاقو سے وار کرنا چاہا، لیکن رائفل کی دھمکی کام آئی اور وہ پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گیا۔ میرا گھٹنا شاہی کی گردن پر تھا اور ریوالور اس کی کنپٹی سے لگا ہوا تھا۔ اپنے سرغنہ کو اس حالت میں دیکھ کر کسی چمچے کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ پولیس پارٹی پر حملہ کرتا۔ میرے گرانڈیل حوالدار نے شاہی کا ایک بازو مروڑ کر اپنے گھٹنے کے نیچے دبایا اور اسے ہتھکڑی لگا دی۔ شاہی کا پارا 7ویں آسمان کو چھو رہا تھا۔ وہ کشمیری کے علاوہ اردو اور ہندی میں بھی گالیاں بک رہا تھا۔
شاہی جیسے غنڈوں کو سیدھا کرنے کے لیے پولیس کے پاس بہت ہتھ کنڈے ہوتے ہیں۔ میں نے کوشش کی کہ مجھے شاہی پر کوئی ایسا ہتھ کنڈا استعمال نہ کرنا پڑے، لیکن جب وہ کسی طور قابو میں نہیں آیا تو میں نے حوالات میں اسے حوالدار پربت سنگھ اور اس کے ساتھی 3 ماتحتوں کے حوالے کر دیا۔ پربت سنگھ حوالاتیوں کے لیے اسرائیل سمجھا جاتا تھا۔ میری ماتحتی میں آ کر وہ ایک عرصے سے بیکار ہی تھا۔ مدت بعد جب اسے کام ملا تو اس نے خوب دل لگا کر کیا۔ شاہی کو ایسی فنکارانہ پھینٹی لگائی گئی کہ 48 گھنٹے کے اندر اندر اس کی ساری اکڑ فون جھاگ کی طرح بیٹھ گئی اور وہ اپنی جان حوالدار کے پنجے سے چھڑانے کے لیے سب کچھ اگلنے پر راضی ہو گیا۔ حوالدار کا کمال یہ تھا کہ اس کی لگائی ہوئی پھینٹی کا نشان تک حوالاتی کے جسم پر نہیں ملتا تھا، یعنی بقول شاعر تم قتل کرو ہو کہ کمالات کرو ہو۔ میں شاہی کو دیکھ کر حیران ہو گیا۔ نہ اس کے چہرے پر کوئی نشان تھا، نہ ہاتھ پاؤں پر، نہ جسم کے کسی اور حصے پر، لیکن وہ چوٹوں سے چور چور نظر آتا تھا۔ شاہی کو سب سے زیادہ حیرت اس بات پر تھی کہ وہ 48 گھنٹے حوالات میں مار کھاتا رہا، اس کے باوجود اس کے مالکوں میں سے کوئی اس کی مدد کو نہیں آیا۔ جیسا کہ آپ پچھلی کہانیوں میں پڑھ چکے ہیں، شاہی کے مالک سردار اشوک وغیرہ تھے، لیکن یہ لوگ شاہی کے غیر قانونی کاموں میں اس کا بچاؤ کرنے پر تیار نہیں تھے۔ سردار اشوک ایک بھلا مانس آدمی تھا اور وہ صاف طور پر مجھ سے کہہ چکا تھا کہ اگر شاہی مجرم ہے تو اسے کیے کی سزا ملنی چاہیے، اور اب حسن اتفاق سے شاہی کے جرم کا انکشاف اس کی اپنی زبان سے ہو گیا تھا۔ بھری محفل میں اس نے کہا تھا کہ گوبند سنگھ کے ساتھ اس نے کچھ کیا ہے۔ سردار اب اس کی مدد کو کیسے آ سکتے تھے؟ اپنے دفتر میں نے شاہی سے پوچھ گچھ کی۔ اسے بدستور ہتھ کڑی لگی ہوئی تھی۔ وہ اسی لباس میں تھا جس میں گرفتار ہوا تھا۔ یہ ایک خاص قسم کی دھوتی ہوتی ہے جس کے ایک پلو کو ٹانگوں کے درمیان سے گزار کر پیچھے کمر میں اڑس لیا جاتا ہے۔ اس دھوتی کے اوپر شاہی کھلی آستین والا ایک کڑھائی دار کرتا پہنتا تھا۔ سخت سردی میں بھی وہ اکثر اسی لباس میں دکھائی دیا کرتا تھا۔ میں نے شاہی سے کہا، حوالدار پربت سنگھ بتا رہا تھا کہ تم کوئی بیان دینا چاہتے ہو؟ اس نے کینہ پرور نظروں سے میری طرف دیکھا اور بولا، انسپکٹر نواز، تم نے جو کچھ میرے ساتھ کیا اس کا نتیجہ اچھا نہیں ہوگا۔ بے شک برے کام کا نتیجہ برا ہی نکلتا ہے۔ اگر میں نے کوئی برا کام کیا تو اس کی سزا مجھے ضرور ملے گی، جیسے تمہیں ملی ہے۔ وہ غصے کا ایک بڑا سا گھونٹ بھر کر بولا، میں بھگوان کی سوگندھ کھاتا ہوں کہ مجھے تم پر ترس آ رہا ہے۔ میں نے کہا، ترس تو مجھے بھی تم پر آ رہا ہے، لیکن اگر تم اسی طرح میرا وقت ضائع کرتے رہے تو پھر حوالدار پربت سنگھ کو تم پر ترس نہیں آئے گا۔ اس نے ایک بہت گہری سانس لی اور ٹھنڈے ٹھار لہجے میں بولا، اس وقت کو یاد رکھنا انسپکٹر، اس وقت کو بھولنا مت۔ وہ مجھے ایک خوفناک دھمکی دے رہا تھا۔ میں ایسی بہت سی دھمکیاں سن چکا تھا اور ان سے نبٹ چکا تھا، لہٰذا میں نے کوئی خاص اثر قبول نہیں کیا۔ پولیس کے پیشے میں بندہ ایسی دھمکیوں سے ڈرنے لگے تو پھر اسے ٹریفک پولیس میں چلے جانا چاہیے یا چھٹی کر کے گھر بیٹھ جانا چاہیے۔ خاص طور پر ایماندار ملازموں کے لیے یہ پولیس لائن ضرورت سے زیادہ سخت ہے۔ شاہی، تم بیان دے رہے ہو یا تمہیں باہر بھیج دوں؟ بیان دینے کے لیے ہی تو آیا ہوں صاحب۔ لو، لکھو بیان۔ ہاں بولو۔ گوبند کے گم ہونے میں میرا کوئی ہاتھ نہیں۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ میرا اس سے جھگڑا ہوا تھا۔ کب ہوا تھا یہ جھگڑا اور کیوں؟ یہ جھگڑا مارچ کی کسی تاریخ کو ریس والے دن ہوا تھا، اور اس لیے ہوا تھا کہ گوبند نے زبان دے کر بے ایمانی کی تھی۔ تم میرے منہ سے ایمانداری اور بے ایمانی کی باتیں سن کر حیران ہو رہے ہو انسپکٹر، لیکن اتنا تو تم بھی جانتے ہوگے کہ بے ایمانی کے کام بھی ایمانداری سے ہی کیے جائیں تو کام چلتا ہے۔ غنڈوں بدماشوں کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں، اور بے اصول غنڈہ۔ مجھے لیکچر مت دو، سیدھی بات بتاؤ، گوبند سے جھگڑا کیوں ہوا؟ شاہی نے جبڑے زور سے بھینچ کر اپنی تلخی پر قابو پایا اور بولا، گوبند کے اور میرے درمیان یہ طے ہوا تھا کہ گوبند یہ ریس ہارے گا اور زیادہ سے زیادہ تیسرے نمبر پر آئے گا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ڈلہوزی کے 2 بڑے سیٹھوں میاں شاہ نواز اور سیٹھ کرم چند میں ایک بڑی شرط لگی ہوئی تھی۔ شرط یہ تھی کہ اگر گوبند اس ریس میں پہلے یا دوسرے نمبر پر آتا تو سیٹھ کرم چند نے میاں شاہ نواز کو 10,000 روپے دینا تھے، دوسری صورت میں یہ رقم میاں شاہ نواز نے ادا کرنی تھی۔
سیٹھ کرم چند کو 10,000 روپیہ جانے کا فکر نہیں تھا۔ وہ ہر صورت میاں شاہ نواز کو نیچا دکھانا چاہتا تھا۔ دراصل یہ شرط اچانک ہی بحثہ بیسی میں لگ گئی تھی اور دونوں سیٹھوں نے اسے عزت اور بے عزتی کا مسئلہ بنا رکھا تھا۔ سیٹھ کرم چند نے یہ ہوشیاری دکھائی، اس نے شرط کا 10,000 روپیہ میرے ہاتھ پر رکھ دیا اور میں نے اسے ضمانت دے دی کہ گوبند اس ریس میں پہلے یا دوسرے نمبر پر نہیں آئے گا۔ گوبند کو اس ریس میں ہرانے کے میرے پاس بہت سے طریقے تھے، لیکن میں نے کوئی غلط طریقہ استعمال نہیں کیا اور نہ ہی میں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے بغیر کسی ہیر پھیر کے گوبند سے بات کی اور اسے کہا کہ ریس میں اس کا ہارنا یقینی ہے۔ شیکھر اور تیمور جیسے لڑکوں کے ہوتے ہوئے وہ پہلے نمبر پر کبھی نہیں آ سکتا۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ قسمت اس کا ساتھ دے اور وہ دوسرے یا تیسرے نمبر پر آ جائے۔ میں نے اس سے کہا کہ اگر وہ ریس میں تیسرے نمبر سے آگے نہ جائے تو میں 5,000 روپیہ یکمشت اسے ادا کر دوں گا۔ بات گوبند کی سمجھ میں آ گئی۔ اس ریس میں ایسے گھپلے اکثر ہوتے رہتے۔ اسے پیسوں کی ضرورت بھی تھی اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ ریس جیتنا اس کے لیے بہت مشکل ہے۔ اس نے یہ سودا قبول کر لیا۔ میں نے اس کے کہنے پر 2,500 روپیہ اس سے پہلے دے دیا۔ بقایا 2,500 ریس کے بعد دینا قرار پایا۔ گوبند نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ ریس میں پہلے یا دوسرے نمبر پر نہیں آئے گا، لیکن وہ تیسرے چوتھے نمبر پر آ کر اپنی ہتک کرانا بھی نہیں چاہتا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ریس سے ویسے ہی آؤٹ ہو جائے گا۔ کوئی مناسب موقع دیکھ کر وہ راستے سے ہٹ جائے گا اور بعد میں کوئی ناٹک رچا دے گا جس سے پتہ چلے کہ چوٹ وغیرہ لگنے سے وہ ریس میں حصہ نہیں لے سکا۔ اس نے اپنے منصوبے کے مطابق کام کیا۔ سندر گاؤں تک وہ تیمور کے ساتھ ساتھ بھاگتا رہا، لیکن سندر ٹاؤن اور ٹیکرا گلی کے درمیان پشمال موڑ پر وہ ریس سے نکل گیا اور 2.5-3 فرلانگ نیچے سیدھا میرے ڈیرے پر آ گیا۔ میں اس وقت ڈیرے پر اکیلا تھا۔ گوبند کے پہنچتے ہی میں نے وعدے کے مطابق بقایا 2,500 روپیہ اس کی ہتھیلی پر رکھ دیا۔ اس نے یہ 2,500 روپیہ دور پھینک دیا، کہنے لگا، تم نے سیٹھ کرم چند سے 15,000 روپیہ وصول کیا ہے اور اس رقم میں سے کم از کم 10,000 اسے ملنا چاہیے۔ میں نے اسے سمجھایا کہ 15,000 نہیں، صرف 10,000 روپے میں بات طے ہوئی تھی، جس میں سے ہم دونوں آدھے کے حقدار ہیں۔ وہ میری بات سننے پر تیار نہیں تھا۔ اسے کسی نے خوب بھڑکا رکھا تھا۔ کہنے لگا، میں 10,000 سے ایک کوڑی کم نہیں لوں گا۔ وہ مجھے جانتا نہیں تھا، اگر ٹھیک طرح جانتا ہوتا تو ایسی بات کبھی نہ کرتا۔ دنیا جانتی ہے کہ شاہی بدمعاش ضرور ہے، بے اصول نہیں ہے۔ میں نے اسے کہا کہ وہ خواہ مخواہ اوکھلی میں سر نہ دے۔ اسے پتہ نہیں کہ وہ کس سے ٹکر لے رہا ہے۔ وہ تو کسی طور قابو ہی نہیں آ رہا تھا۔ معلوم نہیں کیسی ہوا اس کے دماغ کو چڑھی ہوئی تھی۔ انسپکٹر، میں تمہیں ہر بات صاف اور سیدھی بتا رہا ہوں۔ اب یقین کرنا یا نہ کرنا تمہارا کام ہے۔ میں بہت ڈر رہا تھا کہ کہیں میرا میٹر گھوم گیا تو یہ حرامی میرے ہاتھوں ضائع ہو جائے گا، لیکن لگتا تھا وہ آتما ہتیا کا پروگرام بنا کر آیا ہوا ہے۔ باتیں کرتے کرتے وہ لال پیلا ہونے لگا، پھر ایک دم اس نے میرے ہاتھوں سے 6,500 کے نوٹ چھین لیے اور بھاگ کھڑا ہوا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ دوڑ کا چیمپئن ہے، اسے کون پکڑ سکتا ہے، لیکن جنہوں نے پکڑنا ہوتا ہے وہ پکڑ لیتے ہیں۔ میں نے اس کے پیچھے دوڑ لگائی۔ وہ چکردار رستے پر بھاگا تھا۔ میں ناک کی سیدھ میں گیا اور تھوڑا نیچے جا کر اسے چھاپ لیا۔ وہ دست بدست لڑائی پر اتر آیا۔ اس نے بنیان کے نیچے نکر میں چاقو چھپا رکھا تھا۔ جب چاقو اس نے ہاتھ میں لیا تو میرا بھی دماغ گھوم گیا۔ میں نے اس کا وار بچا کر ناک پر ٹکر ماری تو وہ کوئی 30 فٹ نیچے ایک گڑھے میں جا گرا۔ اس کے سر پر چوٹ آئی اور ناک سے خون جاری ہو گیا۔ میں نیچے پہنچا تو اس کی آنکھیں بند تھیں اور وہ ہائے ہائے کر رہا تھا۔ میں نے اس کے ہاتھ سے نوٹ نکالے اور ڈھلوان چڑھ کر واپس ڈیرے پر آ گیا۔ اس وقت میرا خون بری طرح کھولا ہوا تھا، لیکن آدھے پونے گھنٹے بعد جب دماغ ذرا ٹھنڈا ہوا تو مجھے اس کا خیال آیا۔ میں نے سوچا کہ اتنی سردی میں اسے وہاں نہیں چھوڑنا چاہیے۔ میں نے ڈیرے سے ایک کارندے دولو رام کو بھیجا کہ وہ نیچے جا کر گوبند کو اٹھا لائے۔ دولو رام اور 2 اور لڑکوں کو ساتھ لے گیا۔ پونے گھنٹے بعد انہوں نے آ کر مجھے بتایا کہ گوبند وہاں نہیں ہے۔ میں سمجھا کہ وہ ہوش میں آ کر چلا گیا ہوگا، لیکن دوپہر کو پتہ چلا کہ گوبند مل نہیں رہا۔ یہ بڑی حیرانی کی بات تھی۔
میرے دماغ میں آیا کہ ہو نہ ہو وہ کسی ہسپتال میں ہے، شاید کسی نے اسے زخمی حالت میں دیکھا ہو اور میو ہسپتال پہنچا دیا۔ میں نے اگلے روز ڈلہوزی کے سارے ہسپتالوں اور دواخانوں میں پتہ کروایا، لیکن گوبند کا کہیں سراغ نہیں ملا۔ بعد میں بھی 2-3 ہفتے تک میں نے اسے ڈھونڈنے کی کوشش کی، مگر کامیابی نہیں ہوئی۔ شاہی جو کہانی سنا رہا تھا دلچسپ تھی، لیکن میرے لیے اس پر فوراً یقین کر لینا ممکن نہیں تھا۔ شاہی نے اتنا اعتراف تو کر لیا تھا کہ رقم کے معاملے پر گوبند سے اس کا جھگڑا ہوا تھا اور وہ اسے مار کر کھائی میں پھینک آیا تھا۔ اس اعتراف کے بعد شاہی کے خلاف ایک مضبوط کیس بن سکتا تھا۔ گوبند کو گم ہوئے اب 8 مہینے ہونے کو آئے تھے۔ اگر وہ زندہ تھا تو اب تک ملا کیوں نہیں تھا؟ یہ عین ممکن تھا کہ کھائی میں گرنے سے اس کی موت واقع ہو گئی ہو اور شاہی کے آدمیوں نے اسے ادھر ہی کہیں جنگل میں گاڑ دیا ہو۔ در حقیقت شاہی کو معلوم ہو چکا تھا کہ نشے کی حالت میں اس کے منہ سے ایک ایسی بات نکل چکی ہے جو اس کی گردن کا پھندا بن سکتی ہے، اور اس بات کے نصف درجن گواہ بھی موجود ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے گوبند سے ہونے والے جھگڑے کے بارے میں ہمیں بہت کچھ بتا دیا تھا۔ شاہی کی گرفتاری کے وقت جو دھینگا مشتی ہوئی تھی وہ ہمارے ایک غلط اندازے کی وجہ سے ہوئی تھی۔ میں نے قادری کو سادہ لباس میں شاہی کے ڈیرے پر بھیجا تھا۔ میرا خیال تھا کہ شاہی وغیرہ اس کو پہچان نہیں سکیں گے، لیکن ان کی CID بہت تیز تھی۔ وہ قادری کو ہیڈ کانسٹیبل کی حیثیت سے پہچانتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے اسے پکڑ لیا اور مار پیٹ کرنے لگے۔ خیر، یہ تو وہ باتیں تھیں جو ہو چکی تھیں، اب ہمیں ان باتوں کے بارے میں سوچنا تھا جو ہونی تھی۔ شاہی نے اس معاملے کو ایک پراسرار رنگ دے دیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ گھنے درختوں کے اندر سے گوبند کا جسم آنن فانن غائب ہو گیا۔ نہ وہ کسی ہسپتال میں پہنچا، نہ کسی کے گھر گیا، اور یہ بھی ممکن نہیں تھا کہ جنگلی جانور اسے چیر پھاڑ گئے ہو۔ اول تو کوئی ایسا بڑا جانور اس علاقے میں تھا ہی نہیں جو ایک جوان مرد کی لاش کو کھینچ کر موقع سے دور لے جاتا، اور بفرض محال ایسا ہو بھی جاتا تو قرب و جوار سے انسانی جسم کے بچے کھچے حصے ملنے چاہیے تھے۔ وہ ڈلہوزی کی ایک دھواں دھار شام تھی۔ سردی اپنے جوبن پر تھی۔ چیڑ، اخروٹ اور دیودار کے بلند و بالا درختوں میں نمناک بدلیاں چکرا رہی تھیں۔ دور کہیں نشیب میں گاہے بگاہے بندر چیختے تھے اور ان کی آوازیں جنگل میں گونجتی محسوس ہوتی تھیں۔ میں اور بلال شاہ اس مقام پر کھڑے تھے جہاں 8 مہینے پہلے گوبند زخمی ہو کر گرا تھا اور بقول شاہی آدھے پونے گھنٹے کے اندر اندر غائب ہو گیا تھا۔ یہ ڈھلوان پر واقع ایک تنگ سی گھاٹی تھی، گہرائی 25-30 فٹ کے قریب ہوگی۔ یہ ساری جگہ گھنے سبزے سے ڈھکی ہوئی تھی۔ کھائی کی تہہ میں چھوٹی بڑی جھاڑیاں تھیں اور ایک چھوٹی سی آبی جو گزرتی تھی۔ گھاٹی کے کنارے سے تہہ میں گرنے والا یقینی طور پر شدید زخمی ہو سکتا تھا۔ 10-15 منٹ موقع کا جائزہ لینے کے بعد ہم واپس روانہ ہو گئے۔ اب اندھیرا پھیلنا شروع ہو گیا تھا اور کسی بھی وقت دشب و فراز گہری تاریکی میں گم ہو سکتے تھے۔ میں اور بلال شاہ ابھی گھاٹی سے 40-50 گز دور ہی تھے کہ ایک آواز سن کر چونک گئے۔ کوئی آ رہا تھا۔ ہم غیر ارادی طور پر اپنی جگہ رک گئے۔ دیودار کے ایک تناور درخت نے ہمیں اپنی اوٹ میں لے رکھا تھا، لہٰذا اوور کوٹ والا وہ چوڑا چکلا شخص ہمیں دیکھ نہیں سکا جو ایک دم بلندی سے نمودار ہوا اور تیز تیز قدم اٹھاتا ہمارے سامنے سے گزر گیا۔ میں نے اس کی صرف ایک جھلک دیکھی اور پہچان گیا، وہ شاہی کا ملازم خاص اور قریبی ساتھی دولو رام تھا۔ دولو رام اس وقت کہاں جا رہا تھا؟ اس کا انداز دیکھ کر مجھے خواہ مخواہ شک سا ہونے لگا۔ میں نے سوالیہ نظروں سے بلال شاہ کی طرف دیکھا۔ بلال، تم تھانے جاؤ، میں ذرا اس کی ٹو لگاتا ہوں۔ بلال شاہ نے منی خیز انداز میں سر ہلا دیا۔ میں احتیاط سے قدم اٹھاتا دولو رام کے پیچھے چل دیا۔ جھاڑ جھنکار سے بھرے ناہموار راستے پر کسی کا تعاقب آسان کام نہیں ہوتا۔ شاخوں کے ہلنے اور پتوں کے ٹکرانے سے جو آواز پیدا ہوتی ہے وہ آگے جانے والے کو ہوشیار کر دیتی ہے۔ یہاں بھی ایسی ہی صورتحال تھی۔ اگر دولو رام سے میرا فاصلہ کم ہوتا تو وہ ہوشیار ہو سکتا تھا، فاصلہ زیادہ ہونے کی صورت میں اسے کھو دینے کا خدشہ تھا۔ بہرحال
کسی نہ کسی طرح میں نے تعاقب کا سلسلہ جاری رکھا۔ کچھ آگے جا کر قدرت نے میری مدد کی۔ اندھیرا گہرا ہو جانے کی وجہ سے دولو رام نے ٹارچ روشن کر لی۔ روشنی کا پیچھا خاصے فاصلے سے بھی کیا جا سکتا ہے، لہٰذا میرے لیے آسانی پیدا ہو گئی۔ دولو رام کا تعاقب میری توقع سے کہیں طویل ثابت ہوا۔ 1 گھنٹے کے اندر اس نے قریباً 2 میل کا فاصلہ طے کیا اور گورا پہاڑ کی ڈھلوان پر پہنچ گیا۔ میرا یہ شبہ یقین میں بدل گیا کہ دولو رام ان خوبصورت بنگلوں میں جا رہا ہے جو گورا پہاڑ کی ڈھلوان پر وادی کے ساتھ ساتھ واقع ہیں اور جہاں چمبا اور پٹھان کوٹ کی خوشحال فیملیاں تفریح کے لیے آتی ہیں۔ ان بنگلوں اور کوٹھیوں کی تعداد 15 کے قریب تھی۔ ایک آدھ کو چھوڑ کر باقی سب کوٹھیاں مالکوں نے ذاتی استعمال کے لیے رکھی ہوئی تھیں۔ پرسکون تفریح کے خواہش مندوں کے لیے یہ بڑی مناسب جگہ تھی۔ کوٹھیوں اور بنگلوں کی اس خوبصورت کالونی میں پہنچ کر دولو رام ایک بڑے سیاہ گیٹ کے سامنے رک گیا۔ اس بنگلے کا نمبر 14 تھا اور جیسا کہ بعد میں معلوم ہوا یہ بنگلہ تھیٹر کے ایک مشہور بنگالی اداکار چاکرانی کا تھا۔ چاکرانی بڑی گرجدار آواز والا ایکٹر تھا۔ مشہور تھا کہ تھیٹر کی آخری قطار میں بیٹھا ہوا بہرا تماشائی بھی چاکرانی کی بڑک سن کر لطف اندوز ہو سکتا ہے۔ چاکرانی کی مادری زبان بنگالی تھی لیکن وہ اردو، ہندی، گجراتی ہر طرح کے ڈراموں میں کام کرتا تھا۔ اس زمانے میں بولتی فلمیں تو شروع ہو چکی تھیں لیکن سینما ہال ہر جگہ نہیں ہوتے تھے، لہٰذا تھیٹر میں کمائی بھی تھی اور نام بھی۔ چاکرانی نے بھی تھیٹر سے کافی پیسہ کما رکھا تھا جس کا ایک ثبوت یہ خوبصورت بنگلہ بھی تھا۔ دولو رام جب چاکرانی کے بنگلے میں داخل ہو گیا تو میں گورا پہاڑ سے واپس لوٹ آیا۔ اگلے روز میں نے بلال شاہ کو ہدایت کی کہ وہ گورا پہاڑ کے بنگلہ نمبر 14 کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات اکٹھی کر کے مجھے آگاہ کرے۔ بلال شاہ نے حسب معمول یہ کام بڑی تندی سے کیا اور ایک مقامی مخبر کو ساتھ ملا کر 2 روز میں اپنی رپورٹ مکمل کر لی۔ اس رپورٹ کے مطابق بنگلے کے مالک کا پورا نام رابندر ناتھ چاکرانی تھا۔ اس کی مستقل رہائش دہلی میں تھی۔ ان دنوں وہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ یہاں تفریح کے لیے آیا ہوا تھا۔ اہل خانہ سے مراد اس کی بیوی تھی۔ بیوی کا نام روپ وتی تھا اور وہ بھی تھیٹر میں کام کرتی تھی۔ بلال شاہ نے مجھے روپ وتی کی ایک تصویر بھی دکھائی اور بتایا کہ یہ چاکرانی کی دوسری شادی ہے۔ میں نے روپ وتی کی تصویر دیکھی۔ یہ ایک اخباری تراشا تھا اور زیادہ پرانا بھی نہیں تھا۔ روپ وتی کی عمر 20-22 برس کے لگ بھگ نظر آتی تھی۔ دبلی پتلی تیکھے نکوش والی یہ لڑکی تھیٹر اور فلم کی اکثر ایکٹریسوں کی طرح خوبصورت تھی۔ میں نے چاکرانی کو بھی دیکھا ہوا تھا، وہ بھی خوبصورت تھا، لیکن روپ وتی کے جوڑ کا ہرگز نہیں تھا۔ روپ وتی کے مقابلے میں اس کی عمر بھی زیادہ تھی اور جسم بھی بھاری تھا۔ وہ کھلے ہاتھ پاؤں کا ایک دبنگ شخص نظر آتا تھا جبکہ روپ وتی ایک پڑھی لکھی نازک مزاج اداکارہ دکھائی دیتی تھی۔ معلوم نہیں انہوں نے ایک دوسرے کو کیسے پسند کر لیا۔ بہرحال مجھے ان کی پسند ناپسند سے کوئی غرض نہیں تھی۔ مجھے تو یہ دیکھنا تھا کہ شاہی کا ملازم خاص دولو رام چاکرانی کے بنگلے میں کیا کرنے گیا تھا اور ان دونوں کا آپس میں کیا تعلق تھا۔ بلال شاہ اس بارے میں کچھ زیادہ معلومات فراہم نہیں کر سکا۔ اس نے بتایا کہ اس سے پہلے دولو رام کو کسی نے چاکرانی کے بنگلے میں یا گورا پہاڑ کی طرف جاتے نہیں دیکھا، نہ ہی کبھی اسے چاکرانی کے ساتھ دیکھا گیا۔ ویسے بھی وہ پچھلے 3-4 ماہ سے ڈلہوزی میں نہیں تھا۔ بلال شاہ نے اپنی رپورٹ میں ایک بڑی خاص بات بھی بتائی۔ اس نے کہا کہ پچھلے 1 مہینے میں 3-4 موقع ایسے آئے ہیں کہ چاکرانی کے بنگلے سے کسی عورت کے چیخنے کی آوازیں آئی ہیں۔ یہ ایک سنسنی خیز اطلاع تھی۔ میں نے چاکرانی کا بنگلہ خود دیکھا ہوا تھا۔ یہ بنگلہ دوسری عمارتوں سے کچھ ہٹ کر تھا اور گھنے درختوں کی وجہ سے کچھ الگ تھلگ بھی نظر آتا تھا۔ ایسی 4 دیواریاں کسی بھی طرح کے غیر قانونی کاموں کے لیے بہت مناسب ہوتی ہیں۔ میں نے بلال شاہ سے پوچھا کہ یہ چیخوں والی بات اسے کس نے بتائی ہے۔ وہ حسب عادت مونچھوں کو مروڑ کر بولا، خان صاحب شاید آپ نے دیکھا نہیں، 14 نمبر بنگلے کے پیچھے لکڑی کا ایک گودام ہے۔ گودام بھی کیا ہے، بس کھلے احاطے میں شہتیروں کے ڈھیر لگا کر آلے دوالے کانٹے دار تار لگا دی گئی ہے۔ یہاں 2 چوکیدار بھی رہتے ہیں، دونوں آپس میں داماد سسر ہیں۔ انہوں نے ہی بتایا ہے کہ 14 نمبر بنگلے میں ضرور کوئی گڑبڑ ہے۔ صرف 2 دن پہلے بھی رات کے وقت انہوں نے چیخیں سنی ہیں۔
چیخیں بہت مدھم ہوتی ہیں اور اکثر وقفے وقفے سے آدھے گھنٹے تک سنائی دیتی رہتی ہیں۔ میں نے بلال شاہ سے اس بارے میں کچھ اور تفصیل پوچھی اور پھر چاکرانی سے ملنے کا پختہ فیصلہ کر لیا۔ گورا پہاڑ تک جانے کے لیے جیپ کو طویل چکر کاٹنا پڑتا تھا۔ میں 1 گھنٹے میں چاکرانی کے بنگلے تک پہنچ سکا۔ میں وردی میں تھا۔ مجھے دیکھ کر چاکرانی کا ملازم پریشان نظر آنے لگا۔ وہ اطلاع دینے اندر گیا اور 4-5 منٹ بعد میں چاکرانی کے سامنے اس کے ڈرائنگ روم میں بیٹھا تھا۔ شکل و صورت اور قد کاٹ کے لحاظ سے چاکرانی کسی طرح بھی بنگالی نظر نہیں آتا تھا۔ وہ اچھا بھلا گھبرو شخص تھا، کسی حد تک خاموش طبع بھی تھا۔ اس نے بڑے اخلاق اور رکھ رکھاؤ کے ساتھ مجھے خوش آمدید کہا اور آنے کی وجہ پوچھی۔ وجہ تو کوئی خاص نہیں ہے چاکرانی صاحب، بس آپ سے ملنے کو دل چاہ رہا تھا۔ ہم آپ کے خادم ہیں جی، ہمیں حکم کر دیا ہوتا۔ فرمائیں کیا خدمت کروں آپ کی؟ بس تھوڑا سا وقت لینا ہے آپ کا۔ دراصل ہم نے ایک مقامی غنڈے شاہی کو گرفتار کیا ہے۔ اس پر ایک آرائیں لڑکے کے قتل کا الزام ہے۔ ہم شاہی کے ملنے جلنے والوں سے پوچھ گچھ کر رہے ہیں۔ شاہی کے دوست احباب میں ایک دولو رام نامی شخص بھی ہے۔ میں سمجھ گیا۔ آپ کو معلوم ہوا ہوگا کہ دولو رام نامی یہ شخص میرے بنگلے میں آمد و رفت رکھتا ہے۔ اگر آپ ایسا سمجھتے ہیں تو بالکل صحیح ہے۔ یہ دولو رام 3-4 دفعہ میرے بنگلے میں آ چکا ہے، لیکن اس کے آنے کی وجہ شاید آپ کو معلوم نہ ہو۔ چاکرانی نے دروازے کی طرف رخ پھیر کر اپنے کسی ملازم دینو کو آواز دی۔ چند لمحے بعد 40-50 برس کا ایک بارش شخص ہاتھ سینے پر باندھے اندر داخل ہوا۔ چاکرانی نے اپنی بے حد پاٹدار آواز میں کہا، دینو، انسپکٹر صاحب کو بتاؤ کہ دولو رام یہاں کیوں آتا رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ دینو بولتا میں نے کہا، چاکرانی صاحب، آپ کے ملازم کی زبان سے آپ کی زبان میرے لیے زیادہ قابل اعتبار ہے۔ جو کچھ کہنا ہے آپ خود فرمائیے، میں ہمتاً گوش ہوں۔ چاکرانی نے مسکرا کر ملازم کو باہر بھیج دیا، پھر چاندی کے سگریٹ کیس سے سگریٹ نکال کر بڑے سٹائلش انداز میں ہونٹوں سے لگایا اور بولا، بالکل معمولی سی بات ہے، کم از کم آپ کے لیے تو بالکل غیر اہم ہے۔ دولو رام کی دھرم پتنی مالتی میرے بنگلے میں ملازم تھی۔ میرے آنے سے پہلے میرے مینیجر نے اسے ملازم رکھا تھا۔ یہاں آ کر مجھے معلوم ہوا کہ مالتی کا شوہر کوئی اچھا آدمی نہیں ہے، دنگا فساد کرتا ہے اور اکثر اسے پولیس پکڑ کر لے جاتی ہے۔ میں نے مالتی کی چھٹی کرا دی۔ دولو رام نے مینیجر سے درخواست کی کہ اس کی بیوی کو کام سے نہ نکالا جائے۔ مینیجر نے بے وقوفی کی اور اسے میری طرف بھیج دیا۔ 2 دفعہ تو میں نے اس سے ملنے سے ہی انکار کر دیا۔ میرا خیال تھا کہ وہ سمجھ جائے گا، لیکن وہ بھی ایک ڈھیٹ آدمی نکلا۔ 2-3 روز پہلے پھر آدم کا۔ میں نے ٹھیک ٹھاک جھاڑ پلائی اور کورا جواب دے کر واپس بھیج دیا۔ دراصل اچانک چاکرانی کے منہ کی بات منہ ہی میں رہ گئی۔ مجھے بھی چونک کر قالین پوش زینوں کی طرف دیکھنا پڑا۔ بالائی منزل پر کوئی چیز دھم سے گری تھی اور اس کے ساتھ ہی ایک دبی ہوئی نسوانی چیخ ابھری تھی۔ میں نے دیکھا چاکرانی کا سرخ و سفید چہرہ ایک دم زرد پڑ گیا۔ میں نے سوالیہ نظروں سے چاکرانی کی طرف دیکھا۔ وہ بولا، میری نوکرانی فرش دھوتے ہوئے گر گئی ہے شاید۔ وہ سیڑھیوں تک گیا اور کچھ دیر بالائی منزل کے دروازے کی طرف دیکھتے رہنے کے بعد واپس آ گیا۔ وہ صاف طور پر پریشان تھا اور میری توجہ اس واقعے کی طرف سے ہٹا دینا چاہتا تھا۔ اس نے مجھے خبریں سنانے کے بہانے ریڈیو آن کر دیا اور سیاست کی باتیں کرنے لگا۔ کچھ بھی تھا، وہ ایک بااخلاق شخص تھا اور اس کی باتوں میں رکھ رکھاؤ تھا۔ بڑے غیر محسوس طریقے سے وہ یہ کوشش کر رہا تھا کہ میں جلد از جلد وہاں سے رخصت ہو جاؤں، لیکن تقدیر چاکرانی پر مہربان نظر نہیں آتی تھی۔ میں اٹھنے ہی والا تھا کہ ایک بار پھر بالائی منزل سے دھما چوکڑی کی آوازیں آنے لگی۔ ایک مرد دبے دبے لہجے میں ہررایا، اس کے ساتھ ہی کسی عورت کے رونے اور بولنے کی آوازیں آنے لگی۔ اس دفعہ یہ سب کچھ نہایت واضح تھا۔ چاکرانی پریشان ہو کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے چہرے پر غصہ بھی تھا اور شرمندگی بھی۔ وہ کچھ دیر سیدھا کھڑا بالائی منزل کی طرف دیکھتا رہا۔ میں ابھی آتا ہوں انسپکٹر، اس نے کہا اور تیزی سے سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ 8-10 منٹ بعد چاکرانی واپس آیا تو سردی میں بھی پسینے سے شرابور ہو رہا تھا۔ اس کے بال بھی کچھ بکھرے بکھرے نظر آئے۔
میرے سامنے بیٹھ کر اس نے لرزتے ہاتھوں سے سگریٹ سلگایا اور چند گہرے کش لے کر صوفے کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ یہ میری بیوی ہے انسپکٹر۔ جو پہلی آواز آئی وہ بھی اسی کی تھی۔ میں نے آپ سے جھوٹ بولا تھا۔ کیا وہ بیمار ہے؟ بیمار ہوتی تو اس کا علاج کرا لیتا۔ بھگوان کی کرپا سے دھن دولت کی کمی نہیں ہے مجھے، بڑے سے بڑے ہسپتال میں لے جا سکتا ہوں اسے، مگر وہ تو اپنی دشمن خود بنی ہوئی ہے۔ اب کیا بتاؤں آپ کو؟ کرتا اٹھانے سے اپنا ہی پیٹ ننگا ہوتا ہے۔ وہ نشہ کرنے لگی ہے، دن رات دھوت رہتی ہے، شراب بند کر دوں تو مارنے کو دوڑتی ہے، گھر کی چیزیں توڑتی ہے، دیواروں سے سر ٹکراتی ہے۔ پھر مجبوری یہ ہے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، نہ اسے مار پیٹ سکتا ہوں اور نہ طلاق دے سکتا ہوں۔ میں اسے دہلی سے یہاں اسی لیے لایا تھا کہ شاید کھلی آب و ہوا میں شور ہنگامے سے دور رہ کر وہ کچھ بہتر محسوس کرے، لیکن الٹا اثر ہو رہا ہے۔ اب سوچ رہا ہوں کہ واپس ہی چلا جاؤں۔ میں نے دیکھا چاکرانی کی بڑی بڑی آنکھوں میں آنسوؤں کی چمک تھی اور آواز اندرونی کرب کی شدت سے کانپ رہی تھی۔ چاکرانی صاحب، عام طور پر عورتیں شراب نہیں پیتی۔ اگر آپ کی پتنی اس لت میں گرفتار ہو گئی ہے تو ضرور اس کی کوئی خاص وجہ ہوگی۔ میری سمجھ میں تو کوئی وجہ نہیں آتی۔ اس کی دوستوں میں سے ایک دو بہت ایڈوانس قسم کی تھیں، شراب کے علاوہ حشیش وغیرہ کے نشے بھی کرتی تھیں۔ بس انہی حرام زادیوں سے یہ چھوت کا مرض اسے لگا ہوگا۔ ہماری گفتگو کے دوران ہی ایک بار پھر اوپری منزل سے دھما دھم کی آوازیں آئیں، پھر ایک طویل کھڑکی کا شیشہ چھناکے سے ٹوٹا اور مجھے کھڑکی کے خالی فریم میں ایک وجیح صورت نظر آئی۔ میں ایک لمحے میں پہچان گیا وہ روپ وتی کے علاوہ کوئی نہیں تھی۔ میں چند روز پہلے اس کی تصویر اخباری تراشے میں دیکھ چکا تھا۔ تصویر میں روپ وتی جتنا سجی سنوری تھی، کھڑکی میں اتنا ہی اجڑی پجڑی کھڑی تھی۔ لمبے بال بکھرے ہوئے تھے، چہرے پر خراشیں اتنی دور سے بھی صاف دکھائی دے رہی تھیں۔ اسے عقب سے ایک عورت اور ایک توانا مرد نے دبوچ رکھا تھا۔ دونوں روپ وتی کو اندر کی طرف کھینچ رہے تھے اور روپ وتی چیخ رہی تھی۔ اس نے چیختے ہوئے 2 یا 3 جملے کہے، مگر ان جملوں میں سے مجھے صرف تھانے دار صاحب کے الفاظ سمجھ میں آئے۔ بعض اوقات الفاظ سنے بغیر بھی بات سمجھ آ جاتی ہے۔ میرے لیے بھی یہ سمجھنا مشکل نہیں تھا کہ عورت مجھے مدد کے لیے پکار رہی ہے۔ چاکرانی کی بات درست ہی تھی۔ وہ نشے میں نظر آتی تھی اور کچھ جنونی سی ہو رہی تھی۔ مرد اور عورت جو غالباً اس بنگلے میں نوکر تھے، روپ وتی کو بمشکل کھڑکی سے ہٹا کر اندر لے گئے۔ چاکرانی اب سخت بیزار بیٹھا تھا۔ اٹھتے ہوئے بولا، آئیے تھانے دار صاحب، باہر لان میں چل کر بیٹھتے ہیں۔ نہیں، بس اب میں چلتا ہوں، بہت وقت ضائع کر لیا آپ کا۔ کھانے کا وقت ہو رہا تھا۔ اس نے کھانے کی دعوت دی، لیکن میں شکریہ ادا کر کے باہر نکل آیا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ۔